لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون، والصلاة والسلام على أصل الأصول وعقل العقول، کنز الکنوز ورمز الرموز، حقیقت الکتاب وسر الالباب، شرف الاشراف وکنہ الالطاف، ہادینا عن الضلالہ ومخرجنا من الجہالہ، سیدنا ونبینا وشفیعنا وقائدنا ومربینا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین الذین عطاہم اللہ ما لم یؤت احدا من العالمین، طاطا کل شریف لشرفہم وبخعا کل متکبر لطاعتہم وخضعا کل جبار لفضلہم وذل کل شیء لہم، والذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. صلی اللہ علیہ وسلم. ولسیما بقیت اللہ فی الارضین روحی و ارواح العالمین لترى بمخدمہ فدا، ولعنت اللہ علی اعدائہم واعداء شیعتہم اجمعین من الآن الى یوم الدین. القول منی فی جمیع الاشیاء قول آل محمد علیہم الصلاة والسلام فیما سروا وما اعلنوا فیما بلغنی عنہم وما لم یبلغنی. اما بعد فقد قال اللہ عز وجل انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. صلوات اللهم صل على محمد وعلى اس مجلس اعزاء کی قبولیت کے لیے، معصومین کی تشریف آوری کے لیے اور اس کی روحانیت میں مزید اضافے کے لیے دل کی گہرائیوں سے ایک بلند ترین صلوات ارشاد فرما دے بر محمد وعلى. شرح زیارت جامعہ کبیرہ بیان ہو رہی تھی، اور یہ بھی عجیب بات ہے، اتنی مجلسیں ہو گئیں اور ابھی ہم منزل سلام پر ہیں. یعنی سلام کا ڈسکشن کافی حد تک ہم نے کل مکمل کیا ہے. اس بات سے میرے خیال سے اس کا بھی اندازہ لگایا جانا چاہیے کہ آل محمد کے کلام میں معنوی اعتبار سے، اسپریچولی اور اس کی فصاحت بلاغت کے اعتبار سے، وزڈم کے اعتبار سے، حکمت کے اعتبار سے کتنی باتیں پائی جاتی ہیں ایک کلام آل محمد میں. اور پھر یہ تو وہ باتیں جو ہم جیسوں پر منکشف ہو گئیں. امام کے پیش نظر کیا کیا ہے جب وہ زیارت جامعہ تعلیم فرما رہے ہیں، یہ تو وہی جانے. اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے اسی دنیا میں دیکھا، میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ زیارت جامعہ کبیرہ جن گھروں میں پڑھی جا رہی ہے، جن بارگاہوں میں پڑھی جاتی ہے، وہاں یہ اس زیارت کی تلاوت نزول برکت اور نزول رحمت کا سبب بنتی ہے. اگر اب اس حوالے سے ہم بہت زیادہ گفتگو کرنے کی ہمارا طریقہ نہیں رہا ہے، نہیں تو اس پر پتہ نہیں کتنی مجلسیں پڑھی جا سکتی ہیں کہ خالی اگر ہم آپ کو وہ واقعات سنائیں، وہ معجزات سنائیں جو زیارت جامعہ کبیرہ پڑھنے کی وجہ سے مومنین کے ساتھ گزریں، تو اس پر اپنے آپ میں بہت تفصیلی گفتگو ہو سکتی ہے. لیکن آپ بہرحال یہ چیزیں وہ ہیں جو بیان کی جاتی ہیں. ہمارا پرائمری فوکس ان باتوں پر ہے کہ جو بیان میں زیادہ نہیں آتی. مثلا سلام کا یہ جو ڈسکشن ہم نے کافی حد تک کل ختم کیا کہ سلام کا رجعت کے ساتھ کیا تعلق ہے، عقیدہ رجعت کے ساتھ. عقیدہ رجعت بنیادی عقائد میں سے ہے مذہب تشیع کے، بلکہ یہاں تک کہا گیا کہ جو رجعت پر یقین نہیں رکھتا لیس من شیعتنا، وہ ہمارا شیعہ ہی نہیں ہے. زیارت جامع کبیرہ میں خود رجعت کے موضوع کو بہت ایکسٹینسولی
ڈسکس کیا گیا بہت تفصیل کے ساتھ کہ مؤمن برجعتکم یا آل محمد مقر بفضلکم یا آل محمد، میں آپ کی فضیلت کا اقرار کرنے والا ہوں، میں آپ کی رجعت پر ایمان رکھنے والا ہوں۔ توجہ فرما رہے، رجعت یعنی پلٹ کے آنا، پلٹ کے آنا، جس کا آغاز زمانے ظہور پر نور حضرت صاحب الزمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے ہو۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ شیخ حر عاملی کا یہ جملہ ہے، جسے رجعت ہمارا موضوع نہیں ہے، نہیں تو ہم پھر رجعت ہی پر گفتگو کرتے شیخ، لیکن جملہ سن لیجئے شیخ حر عاملی کا۔ شیخ حر عاملی جیسا عالم رجعت کے حوالے سے کہتا ہے کہ رجعت کے موضوع پر اتنی روایات ہیں، اس کثرت کے ساتھ روایتیں رجعت کے موضوع پر ہیں کہ اتنی روایتیں حلال اور حرام کے موضوع پہ نہیں ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں، کون سی چیزیں حلال ہے کون سی چیزیں حرام ہے، جو کہ اتنا اہم ہے جاننا، جس میں کسی کو چھوٹ نہیں ہے حلال و حرام کے جاننے میں۔ کسی کو یہ چھوٹ نہیں تھی کہ صاحب مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ حلال کیا اور حرام کیا ہے۔ حلال و حرام کا جاننا ایسا ہے جو سب پر واجب ہے، لیکن فرما رہے ہیں اتنی روایات رجعت کے موضوع پر ہے جتنی روایات مثلا شراب کی حرمت پر، نماز کے احکام پر جتنی حدیثیں نہیں ہیں، اس سے زیادہ رجعت کے موضوع پر ہے۔ یعنی عقیدہ رجعت کی اہمیت سمجھائی جا رہی ہے۔ گننے والوں نے، ہمارے علماء میں گننے والوں نے گنا ہے، تو میں اگر آپ کی خدمت میں وہ فگر پیش کروں نا تو آپ تعجب کریں گے۔ قرآن مجید سے اگر استدلال کرنے کی باری آئے تو تقریباً 300 آیات ہیں قرآن کی کہ جن کا تعلق رجعت کے ساتھ ہے۔ عقیدہ رجعت اتنا مشہور ہے یہ مذہب آل محمد کا عقیدہ کہ زمانے ہو گئے ہمیں طعنے دیے جاتے ہیں کہ یہ لوگ رجعت کے قائل ہیں، اور ہم ہر اعتبار سے ان طعنوں کا جواب دیتے چلے آ رہے ہیں۔ یعنی دیکھیے دو طریقے کے اعتراض ہوتے ہیں، ایک عقلی اعتراض ہے اور ایک نقلی اعتراض ہے۔ سمجھیے گا، عقلی اعتراض کا مطلب ایک انٹلیکچوئل ڈسکشن ہے کہ بھائی آپ عقلی طور پر یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں سمجھ میں آ رہی ہے۔ نقلی اعتراض کا مطلب کہ جو چیز آپ کے پاس ریٹن پروف ہے، نقل ہوا ہے، یہ والا نقلی نہیں ہے، یہ جو نقل شدہ چیزیں یعنی قرآن میں اور حدیث میں، اس کے بیسس پر کوئی اعتراض کرے تو اس کا جواب اس اعتبار سے دیا جائے۔ دونوں طریقے کے دلائل ہمارے علماء نے جلدوں کی جلدیں لکھی ہوئی ہیں، کتنے صفحات کو سیاہ کر ڈالا ہے عقیدہ رجعت بیان۔ یاد رکھیے جو بچے مجلسوں میں آ رہے ہیں نا، ہم سمجھیں گے کہ مولا کی بارگاہ میں یہ سب باتیں قبول ہو گئی اگر یہ عقائد حقہ اس فرش اعضاء سے لے کے جا رہے ہیں، اور یہاں جو چیزیں اجمالی طور پہ بیان کی جا رہی یعنی تفصیل کے ساتھ نہیں بیان کر پا رہے، آپ کا فریضہ ہے جو ماں باپ یہاں آ رہے ہیں کہ اپنے بچوں کو خالص عقائد آل محمد گھول کے پلا دیں ان کو گھٹیوں میں، کہ ان کی بنیادیں مضبوط رہیں، عقائد کے اعتبار سے ان کی بنیادیں مضبوط رہے۔ تو بہرحال ایک اعتراض کیا گیا تھا ایک زمانے میں، مختصر سے ایک واقعہ سن لیجئے تاکہ آپ کو بھی تھوڑا آپ میرے ساتھ جڑ جائیں، اور پھر میں اگلے جملے پر آؤں زیارت جامعہ کبیرہ کے، کہ ہمارے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، امام کے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے مؤمن طاق، چھٹے امام کے بہت بڑے صحابی ہیں، نام ہے مؤمن، اصل میں یہ ان کا نام نہیں ہے، اب ارادہ نہیں تھا یہ پڑھنے کا، ذہن میں بات آ گئی تو میں نے نقل کر دی، یہ ان کا اصل نام نہیں ہے، اصل نام ان کا کچھ اور ہے۔ اب تفصیل میرے اس وقت ذہن میں نہیں ہے، میں صرف بیان کیے دے رہا ہوں جتنا میرے ذہن میں، کہ اصل نام کچھ اور ہے۔ یہ لقب ہے مومن جو دیا ہے ان کو حضرت ہشام ابن حکم نے۔ ہشام چھٹے امام کے صحابی، یہی آپ کے ہاں محفل مصطفیٰ میں اسی سال چھٹے امام کی شہادت کے ایام میں جو خمسہ خطاب کیا، اس میں سے پہلی مجلس حضرت ہشام ابن حکم پر ہو چکی۔ جن لوگوں نے وہ مجلس سنی ہے وہ بہتر جانتے ہیں ہشام کون ہے۔ بہرحال چھٹے امام کا بہت بڑا شاگرد ہشام مناظرے کرتے تھے، یعنی مذہب آل محمد کے دفاع میں گفتگو کرتے تھے،
جو سامنے والے اعتراضات کرتے تھے ان کا جواب دیتے تھے حضرت ہشام. اسی نہج پہ تھے حضرت مومن طاق. ان کا اصل نام مومن نہیں تھا, ان کو مومن رجعت ہی کی وجہ سے ان کو مومن کہا گیا. مومن کو مومن عقیدہ رجعت ہی کی وجہ سے کہا گیا. ہوا کچھ یوں, اب بہت حاضر جواب تھے, یعنی مومن طاق کے کوئی آسانی سے منہ نہیں لگتا تھا. ادھر سوال ہوا اور ادھر جواب ان کی زبان پر رہتا تھا. یہ اصل میں طاق کوفے کے آؤٹسکرٹس پر ایک علاقہ تھا جس کا نام تھا طاق, جہاں ان کی دکان تھی. اور بہترین کاروباری, بہترین بزنس مین. ایک عجیب خصوصیت یہ بھی تاریخ کی کتابوں میں ان کی ملتی ہے مومن طاق کی, کہ لوگ جو اپنے بزنس میں, اپنے کاروبار میں جو لوگ ایمانداری سے کام نہیں لیتے تھے, جو نقلی اور فرضی سکے لے آتے تھے, وہ ڈرتے تھے مومن طاق کی دکان پر جانے سے, کیونکہ مومن کے لیے یہ مشہور تھا. چھٹے امام کے شاگرد مومن کے لیے مشہور تھا, مومن طاق کے لیے, کہ یہ نقلی سکہ بہت جلدی پرکھ لیتے ہیں. آپ نے غور نہیں فرمایا, اتنے بہترین بزنس مین تھے کہ نقلی سکہ کوئی طاق کے بازار میں لے کے آ نہیں پاتا تھا. مومن کی نظر پڑتی تھی, وہ نقلی سکہ فوراً دور سے دیکھ کے پہچان لیتے تھے. عجیب بات ہے, طاق کے بازار میں مومن ہیں, مومن تھے, پلے صراط پر امیر المومنین ہوں گے. زمانہ یہی سے سوچے, جب مومن سے نقلی سکہ نہیں چھپتا تو امیر المومنین کے پاس کوئی نقلی ایمان لے کے کیسا چلا جائے. صلوات پڑھ دے پر محمد و آل. مومن طاق گزر رہے ہیں. اب ایک اس زمانے کا انسانوں کا بنایا ہوا ایک امام ہے جو طنز کرتے ہوئے, ٹونٹ کرتے ہوئے مومن کو کہتا, مومن, اب فگر بھی اس وقت ذہن میں نہیں ہے, جو نمبر جو بیان کیا میں آپ کی خدمت میں نقل کرتا ہوں. فرض کر لیجئے 10,000 درہم, کہ مومن مجھے قرض کی ضرورت ہے, 10,000 درہم دو گے؟ تو مومن نے کہا کہ دینے کیا ہوا, کہ نہیں تم ابھی دے دو, تم رجعت پر ایمان رکھتے ہو. تو مومن نے کہا الحمدللہ, یقین رکھتا ہوں رجعت کے اوپر, رجعت کی پلٹ کر آنا ہے, اسی دنیا میں آنا ہے. تو وہ طنز کرتے ہوئے کہتا ہے کہ مومن مجھے 10,000 درہم دے دو, جب رجعت میں آؤ گے تو مجھ سے واپس لے لینا. بھائی سنیے گا, جب رجعت میں آؤ گے تو مجھ سے واپس لے لینا. ابھی 10,000 درہم دے دو, جب رجعت میں آؤ گے تو مجھ سے واپس جب مومن بھی مومن طاق, عقل اس کمال پہ پہنچی ہوئی ہے کہ مومن پلٹ کے کہہ رہے ہیں کہ ہاں میں واپس لے تو دوں گا تم سے رجعت میں, لیکن پہلے اس کی ذمہ داری لو کہ تم دنیا میں واپس آؤ گے تو انسان ہی کی شکل میں واپس آؤ گے. اگر کسی جانور کی صورت میں آ گئے تو میں تمہیں پہچانوں گا کیسے؟ تو اس نے پلٹ کے کہا کہ یہ شیطان ہے, یہ شیطان ہے, شیطان طاق ہے. اس بات کی خبر جب حضرت ہشام کو چلی, اب میں مفہوم ہشام کو اپنے لفظوں میں آپ حضرات تک پہنچا رہا ہوں, کہ جب ہشام کو یہ بات پتہ چلی تو ہشام نے پلٹ کے کہا کہ بالمفہوم نقل کر رہا ہوں کہ زمانے کا شیطان جسے شیطان کہہ دے وہ شیطان طاق نہیں ہوتا بلکہ مومن طاق ہوتا ہے. ایک صلوات پڑھ دے پر محمد و آل. بھائی مائک کی آواز تھوڑی سما, ایک صلوات اور پڑھ دیں آپ حضرات پر محمد و آل. اللہ یوں ہی بیٹھ. تو بہرحال عقیدہ رجعت اتنا قیمتی اور اتنا اہم عقیدہ. سلام کا جو سلام آل محمد کی بارگاہ میں کیا جا رہا ہے اس کا سیدھا تعلق ہے عقیدہ رجعت کے ساتھ. اب منزل سلام کو ختم کرتے ہیں, سلام کا ڈسکشن آگے بڑھتے نہیں تو پھر بات سلام پر ہی ہوتی رہے گی. السلام و زارت جامع کبیرہ, ابھی پہلے ہی جملے پر ہے کہ السلام علیکم, یا سلام کے بعد کیا کہا گیا, یا اہل بیت النبوہ, اے نبوت کے اہل بیت آپ پر سلام. نبوت کے اہل بیت, اہل بیت, توجہ, اہل بیت. اسی لیے آج خطبے کے اختتام پر آیت تطہیر پڑھی ہے, چونکہ آج بات اس جملے پر ہونی ہے کہ السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ. بیت کہتے ہیں گھر کو, توجہ فرمائیے گا. اس کی جمع ہے بیوت, پلورل ہے بیوت.
قرآن مجید میں لفظ بیوت آیا سورہ مبارک بقرہ، اور یہ استعمال ہوا ہے 12 اماموں کے لیے. خود بیوت، ابھی ہم اہل بیت پر آ رہے ہیں، لیکن بیت قرآن نے کس کس کو کہا ہے وہ ذرا سمجھ لیجئے. کہ سب سے پہلے تو خود اماموں کو بیت کہا گیا. میں آیت پڑھ رہا ہوں، ارشاد ہوا سورہ مبارک بقرہ میں کہ لیس البر بان، ایک صلوات پڑھ دے پر محمد و آل محمد. ہاں، لیس البر بان تعطی البیوت من ظہورها ولكن البر من اتقى وأوتى البيوت من ابوابها. قرآن کہہ رہا ہے سورہ مبارک بقرہ میں کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ گھروں میں چھپ کر، یعنی یہ میرے لفظ ہے، گھروں کے پیچھے سے داخل ہوا جائے. وَلَكِنَّ الْبِرَّ، لیکن نیکی تو یہ ہے من تقا، کہ انسان اللہ کا تقوی اختیار کرے اور گھروں کے دروازوں سے داخل ہو. بہت توجہ. نیکی یہ نہیں ہے کہ گھروں میں یعنی چھپ چھپا کر گھروں کے پیچھے سے داخل ہوا جائے، لیکن نیکی تو یہ ہے کہ انسان تقوی اختیار کرے اور گھروں کے دروازوں سے داخل ہوا جائے. یہ کون سے گھر ہے جن کا ذکر ہو رہا ہے؟ یہ کون سے دروازے ہیں جن کا ذکر ہو رہا ہے؟ یہ کون سی نیکی ہے کہ جس کا ذکر ہو رہا ہے؟ نہ پتہ چلتا. پڑھیے کتاب بصائر الدرجات، 11ویں امام کے صحابی کی لکھی ہوئی کتاب، شیخ مرحوم صفار کی لکھی ہوئی کتاب. وہ یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ امیر المومنین اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ نحن البیوت، ہم ہیں وہ گھر. بہت توجہ، ہم ہیں وہ گھروں میں دروازوں سے داخل ہونا ہے. تو پھر یہ دروازے کیا ہیں؟ تو مولا فرما رہے ہم ہیں وہ گھر. فمن بایعنا وَأَقَرَّ بِوِلَایَتِنَا فَقَدْ أُوتِیَ الْبَیْتَ مِنْ أَبْوَابِهَا. مولا فرما رہے کہ ہم ہیں وہ گھر جو ہماری بیعت کرے. من بایعنا، جو ہماری بیعت کرے. وَأَقَرَّ بِوِلَایَتِنَا، اور ہماری ولایت کا اقرار کرے. وہ ایسا ہے کہ جیسے گھروں کے دروازے سے داخل ہو رہا ہے. من بایعنا، جو ہماری بیعت کرے. وَأَقَرَّ بِوِلَایَتِنَا، اور ہماری ولایت کا اقرار کرے. وہ ایسا ہے کہ جیسے گھروں کے دروازوں سے داخل ہو رہا. پھر فرماتے وَمَنْ خَالَفَنَا، اور جو ہماری مخالفت کرے. وَفَضَّلَ عَلَيْنَا غَيْرَنَا، اور ہم پر ہمارے غیر کو فضیلت دے. توجہ، جو ہماری مخالفت کرے اور ہم پر ہمارے غیر کو فضیلت دے. وہ ایسا ہے کہ جیسے وہ گھروں میں چھپ چھپا کر پیچھے سے داخل ہو رہا ہے. اب یہ بات آپ کو سمجھانے کی تو ضرورت نہیں ہے. آپ بہتر جانتے ہیں کہ رات کی تاریکی میں اگر کوئی شخص چھپ چھپا کر کسی گھر میں دیوار پر چھلانگ لگا کر پیچھے سے داخل ہوتا ہے تو ایسا شخص کیا کہلاتا ہے؟ ایسا شخص چور کہلاتا ہے. اور زمانے کا قاعدہ ہے کہ چوروں کو کبھی آزاد نہیں چھوڑا جاتا. صلوات پڑھ دے پر محمد و آل محمد. اب دیکھیں جو مجھے کہنا تھا میں نے کہہ دیا. جو بات پہنچنی تھی جن تک شاید پہنچ گئی ہوگی تو خیر کوئی مسئلہ نہیں. تو بیوت قرآن نے کہا اس رخ سے. ابھی سنیے گا، ایک سے زیادہ بیت ہیں قرآن مجید کے حوالے سے. اب یہ بیت کو سمجھیے تاکہ اہل بیت النبوہ سمجھ میں آئے جن کا ذکر زیارت جامع کبیرہ میں ہو رہا. کہ اول تو سب سے پہلے کہا ہم ہیں بیوت. امیر المومنین فرما رہے ہیں یعنی 12 امام ہیں بیت. قرآن نے 12 اماموں کو کیا کہا ہے؟ بیت کہا ہے، گھر کہا ہے. توجہ، 12 اماموں کو بیوت کہا ہے. بیوت اس رخ سے دیکھیں قرآن کے 70 ظاہر آپ جانتے ہیں اور 70 باتیں نے. تو ایک تفسیر خالی آپ پکڑ کے بیٹھے رہیں کہ بھئی ہم تو یہی قبول کریں گے، اس کے علاوہ کوئی تفسیر اگر روایت میں تو آپ کی عقل کے مطابق قرآن مجید کی تفسیر نہیں ہوگی. قرآن مجید کی تفسیر وارثان قرآن کریں گے اور وہ جانتے ہیں کہ قرآن کی کئی ظاہر ہے اور کئی باتیں ہیں. لہٰذا وہ موقع اور محل کے اعتبار سے مختلف زمانوں میں مختلف تفاسیر بیان کرتے ہیں. یہاں پہ کوشش یہ ہے کہ جو
چیزیں عموماً بیان نہیں ہوتی ہیں وہ آپ کی خدمت میں بیان کیا جائے. اس رخ سے دیکھیے گا, یہ ایک پرسپیکٹو ہے, یہ ایک اینگل ہے کہ بیوت قرآن نے اماموں کو کہا. اب میں آیت پڑھوں, ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. ارشاد ہوا کہ ہم نے پہلے بیت کو بکے کی سرزمین پہ بنایا ہے. بکہ مکہ اور ہے بکہ. ان اول بیت وضع للناس, پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا, للذی ببکہ, بکے کی سرزمین پر. بکہ کیا ہے؟ مکہ. کیا مکہ پورا شہر ہے. جو شہر مکہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ پورا شہر ہے. بکہ کیا ہے؟ تو اس کی تفسیر میں معصومین نے فرمایا کہ وہ جو چوکور زمین ہے, جس زمین کے اوپر کعبہ ہے, وہ زمین ہے بکہ. پورا شہر ہے مکہ, اور وہ جو زمین ہے, قرآن جس کی طرف کہہ رہا ہے للذی ببکہ, بکے پہ بنایا گیا ہے کعبہ, وہ جو چوکور زمین ہے. توجہ فرمائے, جس زمین پر کعبہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے بکہ. پورا شہر ہے مکہ, اس زمین کو بکہ. بکے کو بکہ کیوں کہا گیا؟ اس کی بھی وجہ معصومین نے بیان فرمائی. فرمایا لفظ بکہ بنا ہے بکا سے. بکا کسے کہتے ہیں؟ یعنی رونا, یعنی گریا کرنا. عجیب بات ہے, اللہ چاہتا تو کوئی اور لفظ بھی رکھ سکتا تھا, لیکن لفظ بکا رکھا, وہ لفظ جو بکا سے بنا ہے, رونے سے بنا ہے. یعنی اللہ نے یوں بھی سمجھا دیا کہ سمجھ لو بیت کا تعلق بھی عزا سے ہے, اہل بیت کا تعلق بھی عزا سے ہے. ایک صلوات پڑھ دے پر محمد و آلہ. یا علی. ٹھیک ہے, تو بکے کی سرزمین پر پہلا گھر بنایا گیا. ان اول بیت وضع للناس. جو لوگ, اب دیکھیے جو تفسیر آپ سنتے چلے آ رہے ہیں کہ یہ کعبے کا ذکر ہے, یقیناً کعبہ ہے, اور کعبہ پہلا گھر تھا جو لوگوں کے لیے بنایا گیا. ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی شروعات نہیں کی, کعبہ اس سے پہلے موجود تھا. حضرت ابراہیم نے کعبے کو اس کی پرانی بنیادوں پر قائم کیا تھا. تو کعبہ اس سے پہلے بھی موجود تھا, لیکن بہرحال وہ بیت کی اور کعبے کی پوری تاریخ ہے, مجھے وہ آپ کی خدمت میں نہیں عرض کرنا. یہ تو ایک معنی, ایک تفسیر ہے, لیکن آپ مان لیں کہ قرآن کے 70 ظاہر ہے اور 70 باطن ہے. اس رخ سے بھی تفسیر دیکھیے تو بات سمجھ میں آ جائے گی کہ پہلا بیت بکے پہ بنایا گیا ہے, بلکہ لفظ استعمال کیا ان اول بیت وضع للناس. پہلا بیت بکے پہ وضع کیا گیا ہے, وضع کیا گیا. اب اسی سے لفظ ہے وضع, اسی سے بنا ابھی موضع, جو زیارت جامع کبیرہ کے اگلے جملے کی شرح میں آئے گا کہ موضع کسے کہتے ہیں. بہرحال وضع کیا گیا, آسان ترین معنی بنایا گیا ہے, یوں سمجھ لیجیے رکھا گیا ہے. پہلا بیت, پہلا بیت انسانوں کے لیے بکے کی سرزمین پہ رکھا گیا. ایک رخ تو اس کا کعبہ ہے, وہ سب جانتے ہیں کہ کعبہ مراد ہے, لیکن ایک تفسیر اس حوالے سے بھی سنتے چلیے کہ امیر المومنین فرما رہے ہیں اس آیت سورہ بقرہ کی آیت کی تفسیر میں کہ نحن البیوت, ہم گھر ہے. یعنی 12 اماموں کو بھی قرآن میں گھر کہا ہے. اس رخ سے دیکھیے گا تو شاید بات یوں بھی سمجھ میں آئے کہ ان اول بیت وضع للناس, جو 12 میں پہلا ہے اسے بکے کی سرزمین پہ رکھا گیا. کیا سن رہے آپ؟ جو 12 میں پہلا ہے اسے بکے کی سرزمین پہ اتارا گیا. اب سمجھ میں آیا علی کی ولادت کعبے میں کیوں ہوئی ہے؟ علی کی ولادت کعبے میں. ظاہر یہ آیت کعبے کا تذکرہ کر رہی ہے. ظاہر یہ آیت کعبے کا تذکرہ کر رہی ہے, لیکن باطن یہی آیت مولود کعبہ کا قصیدہ پڑھ رہی ہے. ایک صلوات پڑھ دیں. یاد. اور دیکھیے اس رخ سے بھی آپ دیکھیے کہ خود وہی آیت بیان کرے کہ ان اول بیت وضع للناس, پہلا گھر جو لوگوں کے لیے وضع کیا گیا للذی ببکہ, بکے کی زمین پر. یہ کیسا گھر ہے؟ مبارکن, یہ مبارک ہے, یہ برکت والا ہے. ٹھیک ہے, وہدی للعالمین, یہ عالمین کی ہدایت کرتا ہے. مجھے بتائیں
یہ تفسیر سوائے امیر المومنین کی اور کس پر منطبق ہوتی ہے؟ کس کی ہدایت کعبے نے کی ہے؟ مجھے بتائیں. یہ دیکھیے کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے، میں آپ کو اس کی مثال دے دوں ہدی للعالمین کی تاکہ سمجھ میں آ جائے. میں آپ سے کہوں ذرا صاحب پیاس لگی تھی، ایک گلاس ہم نے پانی پیا اور جو ہے ہماری پیاس بجھ گئی. یا مثلا ہم آپ سے کہیں کہ صاحب پیاس لگی ذرا ایک گلاس لیتے آئیے. اب جو آپ خالی گلاس اگر لے آئیں میرے پاس، وہ کہیں گے صاحب یہ لے لیجئے آپ کی پیاس بجھ جائے گی، تو ہم اس گلاس کی طرف دیکھ کے کہیں گے کہ بھائی یہ کیا کر رہے ہو تم، اس گلاس سے پیاس کیسے بجھے گی. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ظرف کے بارے میں کہا جاتا ہے اور مظروف مراد ہوتا ہے. ظرف کسے کہتے ہیں؟ ظرف کہتے ہیں برتن کو. مظروف کسے کہتے ہیں؟ مظروف کہتے ہیں اس شے کو جو اس برتن میں پائی جاتی ہے. مثال کے طور پہ یہ بوٹل ہے. اب یہ بوٹل کیا ہے؟ یہ ہے ظرف. اس کے اندر جو پانی ہے وہ ہے مظروف. پیاس کون بجھائے گا؟ پیاس وہ پانی بجھائے گا جو اس بوٹل کے اندر پایا جاتا ہے. بوٹل پیاس نہیں بجھائے گی. ہو سکتا ہے اصطلاح میں کہہ دے کہ صاحب وہ ایک بوٹل اٹھا لائیے مجھے بہت پیاس لگی ہے، تو اگر کوئی خالی بوٹل لے آئے گا تو اس سے میری پیاس نہیں بجھے گی. بات ظرف کی ہو رہی ہے لیکن مراد مظروف ہے. بات برتن کی ہو رہی ہے لیکن مراد وہ شے ہے جو برتن کے اندر پائی جاتی ہے. اللہ کہہ رہا ہے کعبہ عالمین کے لیے ہدایت ہے. عزیزان گرامی کوئی بتائے کہ کسی سے کبھی کعبے نے کہا ہو کہ نماز کا وقت ہو گیا نماز پڑھ لو، ماہ رمضان آ گیا روزہ رکھ لو، حج تم پر واجب ہو گیا حج کر لو. حج ایسے کیا جاتا ہے، نماز ایسے پڑھی جاتی ہے، روزہ. کعبہ ہدایت نہیں کرتا. بات ظرف کی ہو رہی ہے، مراد مظروف لیا جا رہا ہے. کعبہ ہدایت نہیں کرتا. وہ جو کعبے میں مظروف آیا ہے وہی مظروف کل بھی عالمین کی ہدایت کرتا تھا، آج بھی عالمین کی ہدایت کرتا. ایک صلوات پڑھ دے بر محمد وآل. اب دیکھیے یہ تفسیر میرے خیال سے شاید آپ نے اس رخ سے پہلی دفعہ یہ بات چکی عموم کہ ان اول بیت، وہ جو پہلا امام ہے وہ مکے کی سرزمین پہ رکھا گیا. اچھا اب دیکھیے یہاں تک بات کعبے تک آ گئی. یہ بھی سن لیجئے کہ قرآن مجید نے بڑی بحثیں ہوتی ہیں بیت پہ، اہل بیت میں فلاں بھی شامل ہیں اور فلاں بھی شامل ہیں اور فلاں بھی شامل ہیں. میں آپ کی خدمت میں پہلی بات تو یہی عرض کروں کہ یہ کمال ہے زیارت جامعہ کبیرہ کا یا مثلا حدیث کسا کا یا ہمارا ائمہ نے جو ہمیں چیزیں سکھائی ہیں کہ جب اہل بیت کی بات آئی ہے، اہل بیت یعنی بیت والے اہل بیت والے لوگوں کو جو یہ کہتے ہیں کہ صاحب اہل بیت میں فلاں بھی ہیں اور فلاں بھی ہیں، وہ کیوں ہیں؟ چونکہ وہ جب قرآن میں حضرت سارہ کا واقعہ پڑھتے ہیں تو قرآن مجید نے حضرت سارہ کو جو کہ ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ ہے انہیں اہل بیت کا ہے، تو کہتے ہیں ان کی بیوی بھی اہل بیت ہے، تو یہاں پہ بھی ازواج اہل بیت میں سے ہوں گے. لیکن فرق دیکھیے، ان کا کوئی انکار نہیں کر رہا ہے، وہ اہل بیت نبی ابراہیم ہے، وہ حضرت ابراہیم نبی کی اہل بیت میں سے. جو بھی نبی کے گھر میں رہ رہا ہے وہ کیا ہے؟ بیت یعنی گھر، اہل بیت یعنی گھر والا. تو اس رخ سے تو جو بھی شے گھر کے اندر ہے وہ اہل بیت ہو گئی. لیکن غور فرمائیے گا آپ کا 10واں امام زیارت جامعہ کبیرہ میں کیا فرما رہا ہے. امام نے یہ کہا ہی نہیں ہے، توجہ، کہ اہل بیت النبی پہ سلام، نبی کے اہل بیت پہ سلام. نہیں، توجہ فرمائیے گا. کہیں ہمارے یہاں جب اہل بیت کی بات آئی تو نبی کے اہل بیت کا ذکر نہیں آیا ہے. توجہ فرمائیے گا، بلکہ کیا کہا گیا؟ السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، نبوت کے اہل بیت پر سلام. نبی کا اہل بیت ہونا اور بات ہے، نبوت کا اہل بیت ہونا اور بات ہے. نبی کا اہل بیت جو بھی نبی کے گھر میں ہے وہ ایک بار کو مان لیا کہ یہ نبی کے اہل بیت ہے. لیکن نبوت ایک شخص نہیں ہے، نبوت منصب ہے، عہدہ ہے. نبوت کا اہل بیت، نبوت کے اہل بیت وہی ہوں گے جن میں صفات نبوت پائی جاتی ہوں گے. لہذا نبی، اب میں آپ کی خدمت میں ایک رخ سے آپ نے سن لیا، میں ایک صلوات پڑھے تو میں اور رخ بھی آپ کی خدمت میں پیش کروں پر محمد و آل محمد.
دیکھیے ایک بیت میں نے آپ کی خدمت عرض کیا، امام کو بیت کہا گیا. دوسرا اب ابھی اور سنتے رہیے گا، یہ نبوت کے اہل بیت اور نبی کے اہل بیت میں کیا فرق ہے، یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے. آپ بولیں، آپ سبحان اللہ کہیں، واہ واہ کہیں، اس سے زیادہ ان باتوں کا سمجھنا ضروری ہے. آپ سمجھ لیجئے، میں سمجھوں گا کہ میری مجلس مولا کی بارگاہ میں قبول ہو گئی. غور فرمائیے کہ کیا کہا جا رہا ہے. قرآن نے ایک بیت تو امام کو کہا ہے، ٹھیک ہے. دوسرا بیت جو قرآن نے کہا ہے، توجہ فرمائیے گا، اہل بیت النبوہ پہ سلام 10ویں امام فرما رہے ہیں، نبی کے اہل بیت پہ نہیں، نبوت کے اہل بیت پہ. تو اب نبوت کا تعلق ہے قرآن سے. قرآن میں دیکھو بیت کسے کہا گیا، قرآن میں نبی کے گھر کو بیت کہا ہی نہیں گیا ہے. سورہ حجرات پڑھیے، نبی کے گھروں کو، نبی کے حجرے تھے، قرآن نے نبی کے گھروں کو حجرے کہا ہے، بیت نہیں کہا ہے. قرآن میں بیت کسے کہا گیا تو کعبے کے لیے کہا، ارشاد ہوا واحدنا الی ابراہیم و اسماعیل ان طہر بیتی للطائفین وللعاکفین ورکع السجود. ہم نے عہد لیا، ہم نے وعدہ لیا ابراہیم سے اور اسماعیل سے کہ وہ میرے بیت کو پاک رکھیں گے. یعنی قرآن میں بیت کہا گیا ہے کعبے کو. توجہ، نبی کے گھروں کو حجرہ کہا گیا، حجر سورہ حجرات موجود ہے قرآن میں. بیت کہا ہے قرآن نے کسے؟ اچھا رک کر ایک بات عرض کرتا چلوں آپ کی خدمت میں. بیت کا جب ذکر قرآن کر رہا ہے تو ابراہیم سے کہہ رہا ہے، قرآن ہے، میں اپنی دونوں چیزیں قرآن میں موجود ہیں. ابراہیم سے کہا جا رہا ہے ہم نے عہد لیا ابراہیم سے اور اسماعیل سے کہ وہ میرے گھر کو پاک رکھیں گے. یعنی بیت کی طہارت کی جب بات آئی تو اللہ نے ابراہیم کو ذمہ دار بنایا. ابراہیم نبی ہے، ابراہیم رسول ہے، ابراہیم انسانوں کے امام ہے، ابراہیم خدا کے دوست، خدا کے خلیل ہے. سب صحیح ہے، رسول اللہ کے جد ہے، امیر المومنین کے جد ہے، سب صحیح ہے. لیکن یاد رکھیے بندہ چاہے کتنا ہی آگے کیوں نہ بڑھ جائے، بندہ بہرحال بندہ رہتا ہے. اور وہ کوئی بھی کام کرے تو وہ اپنی استطاعت اور اپنی طاقت کے مطابق کرتا ہے. بندہ بہرحال بندہ رہتا ہے، بندہ ہر صورت بندہ رہتا ہے. یہی سے زمانہ اندازہ لگائے کہ کن کا ذکر ہو رہا ہے. وہ بیت ہے، بیت کہ جب اس کی طہارت کا ذکر آیا تو اللہ نے ابراہیم جیسے بندے کو ذمہ داری دی کہ آپ پاک رکھیں گے. ابراہیم نبی ہے، رسول ہے، انسانوں کے امام ہے، خلیل خدا ہے، سب صحیح ہے، مگر انسان تو بہرحال انسان ہوتا ہے، بندہ تو بہرحال بندہ رہتا ہے. ابراہیم جو کچھ ہے اس سب کے باوجود وہ بندے ہیں. جب اللہ نے بیت کی طہارت کا ذکر کیا تو ابراہیم کو ذمہ داری دی کہ آپ پاک رکھیے، آپ پاک رکھیے. لیکن جب بات اہل بیت کی طہارت کی آئی تو اللہ نے کسی نبی کو ذمہ داری نہیں دی، کسی رسول کو ذمہ دار نہیں بنایا، کسی فرشتے کو ذمہ دار نہیں بنایا، بلکہ اس نے خود اعلان کیا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. اللہ کا ارادہ ہے کہ اہل بیت کو پاک رکھیں. بیت کو دونوں آیتیں قرآن میں موجود ہیں اور دونوں سے نتیجہ یہی ملتا ہے، بیت کو ابراہیم پاک رکھیں گے، اہل بیت کو اللہ پاک رکھے گا. تو پھر مجھے کہہ لینے دیجئے بیت اتنا پاک ہے جتنی ابراہیم کی طاقت ہے، اہل بیت اتنے پاک ہے جتنی اللہ کی قدرت ہے. ایک صلوات پڑھ دیں، ایک صلوات پڑھ دیں پر محمد و آلہ. اب سنیے گا، بیت قرآن نے ایک رخ سے امامت، ایک تفسیر کے اعتبار سے اور ظاہری اعتبار سے کسے کہا ہے؟ کعبے کو بیت کہا گیا. آج جمعے کا دن تھا، آپ نے دعائے ندبہ پڑھی ہوگی. غور فرمائیے دعائے ندبہ میں آپ کیا پڑھ رہے ہیں. دعائے ندبہ میں بیت اور اہل بیت دونوں کا ذکر پے در پے آیا، ایک کے بعد ایک فوراً. بیت کے لیے آیت آئی، پھر اہل بیت. دعائے ندبہ میں ان دونوں آیتوں کی یوں ہی ترتیب ہے کہ پہلے کہا گیا انا اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا ہدی للعالمین فیہا آیات بینات ومقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا. یہ آیت
دعائے ندبہ میں رکھی گئی کہ خدایا تو نے پہلا گھر انسانوں کے لیے جو وضع کیا وہ بکے کی سرزمین، دیکھیے بہت توجہ، بکے کی سرزمین پر، جس میں کیا ہے، جو مبارک ہے، برکت والا ہے، ہدی للعالمین، عالمین کے لیے ہدایت ہے، فیہ آیات بینات، اس میں واضح نشانیاں پائی جاتی ہیں، وہ مقام ابراہیم، اس میں مقام ابراہیم پایا جاتا ہے، ومن دخلہ کان آمنا، جو اس میں داخل ہوا وہ امن میں آ گیا۔ اس آیت کے فوراً بعد دعائے ندبہ میں کہا گیا وَقُلْتَ، اور تو نے ہی کہا ہے، خدا سے کہا جا رہا ہے، وَقُلْتَ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ، بیت یعنی کعبے کا ذکر کر کے فوراً آئے تطہیر کو رکھا گیا اور سمجھایا کہ یہ دعائے ندبہ صرف آپ اس کو ایک دعا تک محدود نہ رکھیے، اس میں بہت کچھ بیان ہوا ہے۔ ہم تو ابھی زیارت جامع کبیرہ کی شرح بیان کر رہے ہیں، اگر دعائے ندبہ پہ گفتگو ہو تو پتہ نہیں کتنی باتیں، تفسیر قرآن ہو رہی ہے دعائے ندبہ کے ذریعے۔ یعنی دعائے ندبہ نے سمجھایا کہ بیت یعنی کعبے کا سیدھا تعلق ہے اہل بیت سے، یعنی اب اگر تمہیں اہل بیت کو ڈھونڈنا ہے تو اہل بیت کا رشتہ نبی کے حجروں میں مت ڈھونڈو۔ بھائی پورا مفہوم اہل بیت سمجھ میں آ جائے گا کہ اس میں کون شامل ہے کون نہیں شامل ہے۔ اہل بیت کو ڈھونڈنا ہے تو نبی کے حجروں میں مت دیکھو کہ اہل بیت کہاں ہے، اہل بیت کو ڈھونڈنا ہے تو دیکھو کعبے سے کس کس کا تعلق ہے۔ کوئی ایسا سلسلہ نہیں ہے جو کعبے سے اتنا جڑا ہو جتنا سلسلہ امامت۔ سلسلہ امامت یعنی 12 اماموں کا سلسلہ وہ واحد سلسلہ ہے جس سلسلے کا پہلا بھی کعبے سے آیا تھا، 12واں بھی کعبے سے ظاہر ہو۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد وآل۔ اب آپ کو سمجھ میں آیا مولا کائنات کی ولادت خانہ کعبہ میں کیوں کی گئی، تاکہ یہ اہتمام کیوں کیا گیا، تاکہ زمانہ سمجھ لے کہ اہل بیت کون ہے، بیت والے کون ہیں۔ اور مجھے ایک بزرگ خطیب کا جملہ یاد آ رہا ہے، وہ بھی سن لیجئے کہ علی کو، اب یہ رشتہ اہل بیت کا رشتہ ہے، سمجھ میں آئے کہ ان کا تعلق اہل بیت کو ڈھونڈنا ہے تو نبی کے حجروں میں مت ڈھونڈو۔ دیکھو کعبے سے کس کا رشتہ ہے کہ علی کی ولادت، یہ اہتمام کیا گیا کہ امیر المومنین کی آمد خانہ کعبہ میں کروائی گئی اور پھر اسی علی کی زوجہ فاطمہ کو بنایا گیا، اور پھر وہ مجھے ایک بزرگ خطیب کا جملہ یاد آ رہا ہے، سیدہ علی کی زوجہ نہیں بن رہی، اس رخ سے دیکھیے اللہ سیدہ کو علی کی زوجہ نہیں بنا رہا بلکہ اپنے گھر کی بہو بنا رہا ہے۔ اسی لیے اب مجھے وہ ایک مرثیے کا بند یاد آ رہا ہے، سن لیجئے کہ جب بی بی فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ میں داخل ہونے لگی، ہم نے کبھی پڑھا تھا، آج آ گئی یہ بات تو سن لیجئے، فرماتے کہ جب کعبے میں داخل ہونے لگیں، سب زمانہ کعبے میں داخل ہوتا ہے تو دروازے سے داخل ہوتا ہے، لیکن یہ فرق رکھا گیا کہ سمجھ میں آئے اہل بیت کون ہے، بیت والے کون ہیں، بیت کے مالک کون ہیں، کہ حیران تھی فاطمہ یعنی فاطمہ بنت اسد، حیران تھی فاطمہ کہ حرم میں کدھر سے آئے، دیوار کہہ رہی تھی کہ بی بی ادھر سے آئے، اوروں کے واسطے ہے وہ آئیں تو در سے آئیں، لیکن جو اہل بیت ہے چاہے جدھر سے آئیں، لیکن جو اہل بیت ہے چاہے جدھر سے آئے، ورنہ کسی سے شادی نہ ہوگی بطول کی، ارے لڑکا خدا کے گھر کا ہو، لڑکی رسول کی۔ صلوات پڑھیں بر محمد وآلہ۔ تو یہ سمجھایا گیا کہ اور یہی وجہ ہے انسانوں کا بنایا ہوا ایک امام حقیقی امام کے سامنے بیٹھا ہوا تھا، امام نے آیت پڑھی کہ سیرو فی الارض ایاما لیالی و ایاما، کہ سیر کرو راتوں کو اور دنوں میں، لیالی و ایامن آمنین، امن کے ساتھ راتوں میں اور دنوں میں سیر کرو امن کے ساتھ۔ امام نے پوچھا اس سے کہ تو کہاں سے حکم دیتا ہے جو تو لوگوں کو
فتوے دیا پھرتا ہے, کہاں سے دیتا ہے؟ تو اس نے کہا میں کتاب خدا میں دیکھتا ہوں. امام نے فرمایا یہی آیت پڑھی کہ سیر کرو راتوں میں اور دنوں میں امن کے ساتھ. کہ یہ بتاؤ یہ کہاں پر کون سے علاقے کی بات ہو رہی ہے, کون سے ایریے کی بات ہو رہی ہے؟ کتاب کے ساتھ تم کتاب کے عالم ہو نا, تو بتاؤ. کہنے لگا یہ مکے اور مدینے کی بات ہو رہی ہے. وہاں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے امام نے پوچھا قرآن کہہ رہا ہے امن کے ساتھ سیر کرو مکے, یعنی مکے اور مدینے کے درمیان. ان لوگوں سے پوچھا یہ بتاؤ جب تم مکے اور مدینے کے درمیان سفر کرتے ہو تمہیں کبھی چوری کا, لوٹ کا, ڈکیتی کا, جان کا, مال کا ڈر رہتا ہے یا نہیں رہتا؟ ان لوگوں نے کہا کہ ہاں ہمیں ڈر رہتا ہے کہ کوئی ہمارا مال نہ چرا لے, کوئی لوٹ کے نہ لے جائے, کوئی قتل نہ کر دے. امام نے فرمایا قرآن تو کہہ رہا ہے کہ امن کے ساتھ سیر کرو. آج بھی لوگ سفر کر رہے ہیں تو ڈر کے ساتھ سفر کر رہے ہیں. کہ اس کا مطلب کہ یہ جو تم سمجھ رہے ہو یہ وہ نہیں ہے, یہ کچھ اور ہے. کہنے لگا کہ ہاں مولا میں اعتراف کرتا ہوں کہ یہ وہ نہیں ہے. امام نے پھر یہی آیت پڑھی انا اولا بیت وضع للناس, پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا بکے کی سرزمین پر, فیہ آیات بینات, اس میں واضح نشانیاں. وہ مقام ابراہیم, مقام ابراہیم ہے. ومن دخلہ کان آمنا, جو اس میں داخل ہو گیا وہ امان میں آ گیا. کہاں کا یہ کون سے گھر کی بات ہو رہی ہے؟ کہ مولا اسی کعبے کی بات ہو رہی ہے. امام نے فرمایا کہ عبداللہ ابن زبیر اور سعید ابن جبیر, یہ دو نام ہیں. عبداللہ ابن زبیر, کون عبداللہ ابن زبیر؟ آپ جانتے ہیں عبداللہ ابن زبیر کون ہے؟ یہ نام اتنا غیر معروف نام نہیں ہے عبداللہ ابن زبیر کا. سعید ابن جبیر کون ہے؟ تو سعید ابن جبیر چوتھے امام کے جلیل القدر صحابی ہیں, اور جنہیں اپنے پرائے سب نے لکھا ہے. عامہ نے بھی تسلیم کیا کہ وہ بہت بزرگ اور بڑے جلیل القدر تھے, اور ان کا شمار تابعین میں کیا جاتا. عامہ کے نزدیک تابعین کا مطلب جس نے صحابی کو دیکھا ہے, مگر جس نے صحابہ کو دیکھا ہے تو وہ کیا ہے, وہ تابعین میں سے اس کا شمار ہوتا ہے. جس نے رسول اللہ کو دیکھا ہے وہ صحابہ, اور جنہوں نے صحابہ کو دیکھا ہے وہ کیا ہے, وہ تابعین ہیں. ان کی تعریف کے مطابق سعید ابن جبیر تابعین میں سے, ہماری تعریف کے مطابق وہ اصحاب میں سے, چونکہ اولنا محمد وآخرنا محمد واوسطنا محمد, پہلا بھی ہے وہی اور آخری بھی وہی ہے. تو کوئی پہلے کا صحابی ہو چوتھے کا صحابی ہو, بات ایک ہی ہمارے نزدیک. تو چوتھے امام کے صحابی ہے کون؟ حضرت سعید ابن جبیر. دونوں قتل ہوئے, عبداللہ ابن زبیر بھی سعید ابن جبیر بھی, دونوں کا تعلق مکہ سے, مکہ معظمہ سے, مکے سے. عبداللہ ابن زبیر تو وہی ہے, حکومت وہی. یزید ملعون کا لشکر خانہ کعبہ پہ چڑھائی کس وجہ سے ہو رہی ہے؟ وہ جو ہے کعبے میں آگ لگائی جا رہی ہے, اتنی بربادیاں ہو رہی ہیں, لوگوں کو مکے میں قتل کیا جا رہا ہے. حسین ابن نمیر ملعون کا لشکر لوگوں کو قتل کر رہا ہے. امام نے فرمایا کہ جو آیت ہے ومن دخلہ کان آمنا, جو اس میں داخل ہو گیا اس نے امن پا لیا, وہ امان میں آ گیا. کہ عبداللہ ابن زبیر بھی وہیں تھا اور سعید ابن جبیر کا تعلق بھی وہیں سے تھا, لیکن تم گواہی دو کہ نہ عبداللہ ابن زبیر کو کعبے نے بچایا نہ سعید ابن جبیر کو کعبے نے بچایا. سامنے والا کہنے لگا کہ ہاں فرزند رسول ایسا ہی ہے, میں کتاب کا عالم نہیں ہوں, میں تو قیاس کا عالم ہوں. خود ہی اعتراف کیا. امام نے سمجھا دیا کہ دیکھو یہ آیات ان کی تفسیر سمجھنی ہے نا تو ہماری بارگاہ میں آؤ, ہمارے پاس آؤ. یہ امن, دنیاوی امن کا ایک رخ سے ذکر ہو رہا ہے کہ جب آدمی احرام باندھ لیتا ہے تو وہ اس طریقے سے شکار نہیں کر سکتا جیسے اور لوگ, تو اس رخ سے ایک اعتبار سے تو یہ ٹھیک ہے, لیکن 100% امن وہ کہاں ملتا ہے؟ وہ امن دنیا کا امن نہیں ہے, وہ امن آخرت کا امن ہے. اور آخرت کا امن دنیا کے امن سے بڑا امن ہے. اور آخرت میں امن کون پاتا ہے؟ آخرت میں امان کسے ملتی ہے؟ تو آخرت میں امان اسی کو ملتی ہے. بیت سے تو بہتوں کا تعلق ہے, لیکن اہل بیت سے بہت کم ہے جو اپنا تعلق مضبوط رکھنے والے. آخرت کی امان کا معیار بیت سے تعلق پر نہیں رکھا گیا ہے, اہل بیت سے تعلق پر رکھا گیا ہے. کہ جس نے اہل بیت سے اپنے رشتے کو جتنا مضبوط کر لیا, آخرت میں عذاب سے عتاب سے وہ اتنی امان پا گیا. ایک صلوات پڑھتے پر محمد وال.
اور یہی مطلب ہے اس حدیث قدسی کا کہ ولایت علی ابن ابی طالب حصنی فمن دخل حصنی آمنا من عذابی، علی کی ولایت، اللہ کہہ رہا ہے میرا قلعہ ہے، اور جو میرے قلعے میں داخل ہو گیا میرے عذاب سے امان پا گیا۔ تو یہ السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اس نبوت کے اہل بیت کو اگر دیکھنا ہے، آخری بات سن لیجیے، میں گفتگو کو تمام کروں آج کی، کہ تاکہ کل موضوع اور رسالہ سے بات شروع ہو، کہ نبوت کے اہل بیت دیکھنے، نبی کے اہل بیت کا ذکر نہیں کیا گیا۔ اگر نبی کے اہل بیت کہہ دیا ہوتا تو ہو سکتا ہے لوگ نبی کے حجروں میں ڈھونڈتے نبی کے اہل بیت کو، لیکن نبوت کے اہل بیت کہا گیا اور سمجھا دیا کہ نبوت کے اہل بیت ان کا تعلق خانہ کعبہ سے۔ دیکھو کہ کعبے سے کس کس کا رشتہ ہے اور کس کس کا تعلق ہے۔ عزیزان گرامی، اب ایک آخری بحث ہے، وہ سن لیجیے، میں گفتگو کو آج کی تمام کروں، کہ السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ۔ اب یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ لفظ کیا ہے، نبوت ہے یا نبوت ہے، یہ بھی ایک ڈسکشن ہے علماء کے درمیان، کہ السلام علیکم یا اہل، 2 سے 3 منٹ کے اندر یہ بات تمام کروں اور گفتگو کو تمام کروں، کہ السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ ہے یا السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ ہے۔ لفظ کیا ہے، نبوہ ہے یا نبوہ ہے، نبوت ہے یا نبوت ہے، دونوں کے درمیان فرق کیا ہے؟ آپ کہیں گے اس سے ہمیں کیا فرق پڑتا ہے کہ لفظ نبوت ہے یا نبوت ہے؟ نہیں، غور فرمائیے، جب ہم اس پر پڑھنے کے لیے تو آپ پڑھیں، آپ کو یقیناً ثواب ملے گا، جو کتاب میں لکھا ہے آپ معصوم کے لفظ سمجھ کر اس پر ایمان رکھ کے آپ پڑھ رہے ہیں تو یقیناً آپ کو اس کا اجر و ثواب ملے گا، لیکن جب غور و فکر کی بات آئے گی تو ہمیں غور کرنا ہے کہ دونوں کے درمیان ایک فرق ہے۔ نبوت اور نبوت، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، دونوں کے درمیان ایک فرق ہے۔ نبوت اور نبوت میں ایک فرق ہے، وہ فرق سمجھ لیجئے۔ نبوت لفظ بنا ہے نبع سے، نبع، نبع کے معنی ہوتے ہیں خبر۔ اب اگر نبع سے نبوت مراد لیں گے تو پھر نبوت یعنی خبر پہنچانا اور نبی یعنی خبر دینے والا۔ توجہ، ذالک من انباء الغیب، قرآن نے کہا ہے کہ وہ غیب کی خبریں اوحی الیک، جو آپ پر وحی کی جا رہی ہے۔ دونوں اعتبار سے، اب میں ابھی خلاصے کے طور پر کہہ دے رہا ہوں، بات دیکھیں گے ابھی کتنا وقت بچا ہے، کہ خیر زیادہ وقت نہیں بچا، میں بات تمام کروں کہ ہمارے جو نبی ہیں ان میں یہ دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں، وہ نبوت، صاحب نبوت بھی ہے، صاحب نبوت بھی ہے۔ دونوں کے درمیان فرق کیا ہے؟ نبوت یعنی نبا سے بنا ہے نبوت، نبا یعنی خبر۔ ہمارے نبی نبا والے نبی بھی ہیں، چونکہ ہمارے نبی نے وہ خبر پہنچائی ہے جیسی خبر کسی اور نبی نے نہیں پہنچائی۔ ہر نبی خبر لے کر آیا، خبر غیب کی خبریں لے کر آیا، جنت، توحید، دوزخ، کوثر، سلسبیل، ساری ہر نبی خبر لے کر آیا، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک۔ لیکن ہمارا نبی اس رخ سے ہر نبی سے افضل ہے، چونکہ ہمارا نبی سب سے بڑی خبر لے کر آیا ہے۔ وہ سب سے بڑی خبر کیا ہے جس کا ذکر سورہ نبا میں ہو رہا ہے؟ وہ یسألونک عن النباء العظیم، یہ لوگ آپ سے بڑی خبر کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ وہ نباء العظیم کیا ہے؟ ہمارا نبی خبر لانے والا نبی ہے، لیکن خبریں تو ہر نبی لے کر آئے، ان میں اور ہمارے نبی میں فرق کیا ہے؟ تو قرآن نے بتایا کہ ہمارا نبی نباء العظیم لے کر آیا ہے، سب سے بڑی خبر لے کر آیا ہے۔ اب وہ سب سے بڑی خبر کیا ہے جو نبی لے کر آئے ہیں؟ تو نبی کی زندگی میں تو خبریں ہی خبریں، نماز کی خبر نبی لائے، روزے کی خبر نبی لائے، حج کی خبر نبی لائے، خمس و زکوٰۃ کی خبریں نبی لے کر آئے، قرآن کی خبریں نبی لے کر آئے، شریعت کی خبریں نبی لے کر آئے۔ لیکن دیکھیے ان خبروں میں ایک ہی خبر ہے جس خبر کے لیے وہ اہتمام کیا گیا جو اہتمام کسی اور خبر کے لیے نہیں کیا گیا تھا۔ کسی اور خبر کے لیے نبی نے خود منبر نہیں بنوایا،
صرف ایک ہی خبر ہے جس خبر کے لیے حکم دیا کہ اونٹوں کے کجاوے اتارے جائیں، کجاووں کا منبر بنایا جائے، اس اہتمام سے یہ خبر دی گئی کہ جو آگے بڑھ گئے ہیں انہیں پیچھے بلایا جائے، اور جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کا انتظار کیا جائے۔ اور پھر نبی منبر پہ تشریف لا رہے ہیں اور اپنی زندگی کا سب سے طولانی خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ اس خطبے کے اختتام پر یہ نبی وہ خبر پہنچا رہا ہے جو خبر اس سے پہلے کبھی نہیں پہنچائی گئی، اور جو خبر تمام خبروں میں سب سے بڑی خبر تھی۔ رسول نے بتا دیا وہ خبر کیا ہے، فرما رہے من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ اور یہی وجہ ہے کہ امیر المومنین کی زیارت میں یہ جملہ السلام علیک ایھا النبا العظیم، اے بڑی خبر آپ پر سلام۔ مولا نے فرمایا انا النبا العظیم، میں ہی بڑی خبر ہوں۔ تو یہ نبی، اب یہ تو نبوت نبا کے حوالے سے ہوگی، نبو کے حوالے سے کل سن لیجیے گا انشاءاللہ اور بات تمام کروں۔ عزیزان گرامی، اہل بیت نبوہ، نبوت کے اہل بیت، نبوت کے اہل بیت، لیکن انہی نبوت کے اہل بیت کے ساتھ کیا ہوا؟ جو خود امن کا ذریعہ ہے، جن کی وجہ سے آخرت میں امان ملنے والی ہے، ان پر اس دنیا میں کیسے مصائب ڈھائے گئے، کیسے مظالم ڈھائے گئے۔ عزیزان گرامی، میں شاید کچھ اور پڑھتا، کچھ اور مصائب کا ذکر کرتا، لیکن ابھی ہمارے منبر پہ آنے سے پہلے جو نوحہ پڑھا گیا ہے اس میں اس 6 مہینے کے ننھے سے بچے کا ذکر ہے، ذکر ہوا ہے، جسے مولا حسین اپنے ہاتھوں پہ بلند کر کے میدان کربلا میں لائے تھے۔ پر 2-4 جملے سن لیجئے کربلا کے اس ننھے مجاہد کے حوالے سے۔ وہ ننھا سا بچہ جو پیاس سے تڑپ رہا تھا، مجھے بتائیے ایک 6 مہینے کے بچے کو کتنے پانی کی ضرورت ہوتی ہے؟ فرات کے پانی میں کتنی کمی آ جاتی اگر حسین کا وہ شیر خار اپنی پیاس بجھا لیتا۔ اور یہی وجہ ہے عزیزان گرامی کہ آپ کے مولا نے برچھی کی انی نکالی مگر آپ کو اس طریقے سے یاد نہیں کیا، حضرت قاسم کے لاش کے پامال ٹکڑے چنے مگر آپ کو ویسے یاد نہیں کیا، ابو الفضل عباس کا خون میں ڈوبا ہوا علم لے کے خیمے میں آ گئے مگر آپ کو ایسے یاد نہیں کیا، لیکن جب اپنے 6 مہینے کے بچے کے لیے پانی مانگنے جا رہے ہیں تو آپ کو یاد کر کے فرما رہے لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی کیف استثقیل الطفلی ابو یرحمونی، اے میرے شیعو کاش تم ہوتے اور دیکھتے کہ میں اپنے بچے کے لیے کیسے پانی مانگ رہا تھا اور کس طریقے سے اس بچے کی پیاس بجھائی گئی، مجھ پر رحم نہیں کیا گیا اور اس بچے کی پیاس ایک تیر سے شعبہ، آپ اسی نوحے میں سن رہے تھے تیر سے شعبہ کسے کہتے ہیں؟ وہ 3 بھال کا تیر۔ بس 2-4 جملے سن لیجئے، مجلس تمام کروں۔ یہی آنسو معال مجلس ہے، انہی آنسوؤں کے لیے سارا اہتمام کیا جاتا ہے۔ وہ ماں جو پرسہ لینے کے لیے آتی ہے وہ انہی آنسوؤں کے لیے آتی ہے۔ لہٰذا سن لیجئے کہ یہ 3 بھال کا تیر، تیر سے شعبہ، سمجھتے یہ کیا ہوتا ہے؟ 3 headed arrow، جس کے 3 سرے ہوتے ہیں، 3 سرے۔ عربوں میں معاہدہ تھا، انہوں نے معاہدہ کیا تھا دور جاہلیت میں کہ ہم 3 بھال کا تیر کبھی کسی انسان پر استعمال نہیں کریں گے، ہمیشہ بڑے جانوروں کو گرانے کے لیے، گھوڑے، اونٹ، ان جیسے جانوروں کو جب گرانا ہوتا تھا تو تیر سے شعبہ کا استعمال کیا جاتا تھا، 3 بھال کے تیر کا استعمال کیا جاتا تھا۔ عزیزان گرامی، اسی بات کا تو رونا ہے کہ وہ تیر جو بڑے جانوروں کے لیے استعمال ہوتا تھا کربلا میں ایک 6 مہینے کے بچے پر استعمال کیا گیا، اور کس طریقے سے استعمال کیا گیا کہ یہ جملے خود ہم نے اپنی آنکھوں سے مختل میں پڑھے کہ اس تیر سے شعبہ کو حرملہ ملعون نے پہلے زہر میں بجھایا بعد میں چلے میں جوڑا۔ ایک 6 مہینے کے بچے کے لیے کیا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ عزیزان گرامی، گزشتہ برس بھی ہم نے یہ بات عرض کی تھی، ابھی پھر عرض کر رہے ہیں۔ ایک لفظ ہے متشاہد۔ متشاہد کسے کہتے ہیں؟ متشاہد اسے کہتے ہیں جسے اس کی گردن سے ذبح کیا جائے اور ایسے ذبح کیا جائے کہ اس کا پورا وجود اس کے خون میں ڈوب جائے۔
زبان غیبت کے لیے کہا گیا کہ المنتظرو لامرنا، جو ہمارے امر کا منتظر ہے، یعنی باپ کے ظہور کا منتظر ہے، کل متشاہد بدمہ فی سبیل اللہ، وہ ایسا ہے کہ جیسا کہ وہ اللہ کے راہ میں اپنے خون میں نہایا ہوا۔ متشاہد اسے کہتے جسے گردن سے ذبح کیا جائے، ایسے کہ اس کا پورا وجود اس کے خون میں ڈوب جائے۔ عجیب بات ہے، امام زمانہ نے جب حضرت علی اصغر کو سلام کیا ہے تو حضرت علی اصغر کی زیارت میں یہی لفظ متشاہد رکھا کہ سلام علی اصغر پر۔ کون؟ وہ جو متشاہد ہے۔ متشاہد کیسا؟ المذبوح بالسہم فی حجر ابی، سلام اس ننھے سے بچے پر جسے اس کے باپ کی آغوش میں ذبح کر دیا گیا۔ کیسے ذبح کیا گیا؟ بے تب دیکھیں مجلس تمام ہو رہی ہے، آقا حسین اپنے ہاتھوں میں اس بچے کو لے کر آئے، ادھر سے تین بھال کر۔ مجھے ایک بات بتائیں جو حضرات صاحبان اولاد ہے، مجھے ایک بات بتائیں، آپ تصور کریں کہ کسی کے ہاتھ میں ایک ننھا سا بچہ ہے، اچانک کوئی شے آ جاتی ہے، وہ کیا کرے گا؟ وہ سوچے گا نہیں؟ فطری عمل یہ ہے، نیچرل ہے، فطری عمل ہے کہ باپ اپنا ایک ہاتھ اٹھا دے گا، وہ سوچے گا نہیں ہاتھ اٹھانے میں، ایک ہاتھ سے بچے کو سنبھالے گا، ایک ہاتھ اٹھا دے گا۔ کربلا میں یہی کچھ ہوا کہ ادھر سے تین بھال کا تیر چلا، ادھر آقا حسین نے فطرتاً باپ ہے نا، ایک ہاتھ میں ننھا سا بچہ ہے، ایک ہاتھ اٹھا دیا، اب وہ تیر سے شعبہ آقا حسین کے ہاتھ سے گزرتے ہوئے حضرت علی اصغر تک اس تین سرے تھے، تین سرے تھے اس تیر کے۔ سنیے کیا حال ہوا ہے، آپ تصور کیجئے گا 6 مہینے کے بچے کا سر کتنا بڑا ہوتا ہے، اس کا خود کا بدن کتنا بڑا ہوتا ہے، کیا حال ہوا ہوگا اس بچے کا۔ تیر سے شعبہ اس بچے تک یوں پہنچا کہ ایک سرا گردن میں داخل ہوا، ایک سرا سر میں داخل ہوا، اور ایک سرے کے لیے علامہ مجلسی لکھتے ہیں بے بچہ ایک کان سے لے کر دوسرے کان تک باپ کے ہاتھوں میں ذبح ہو گیا، باپ کے ہاتھوں میں ذبح ہو گیا۔ عزیزان گرامی، مولا حسین کی غربت کا اندازہ لگائیے گا، ایک ہاتھ سے تیر گزرا ہے، ایک ہاتھ میں وہ بچہ ہے جو ذبح کر دیا گیا۔ مجھے بتائیں زمانے میں علی اکبر کے کلیجے سے حسین کو برچھی نکالتے ہوئے تو دیکھ لیا، لیکن مجھے کوئی سوال کا جواب دے، اس حسین نے، جس حسین نے علی اکبر کے کلیجے سے برچھی نکالی تھی، اس حسین نے علی اصغر کے گلے سے تیر کیسے نکالا؟ عجب نہیں، آقا حسین نے فرات کا رخ کیا ہو اور کر کے کہا بھیا عباس، ارے تم تو بنا ہاتھوں کے، تمہارے ہاتھ کاٹے گئے تو تم بنا ہاتھوں کے ہوئے، آ کر دیکھو لاش علی اصغر پہ، حسین ہاتھ رکھتے ہوئے بے ہاتھوں کا ہو گیا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الطالبین، اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج واجعلنا من اعوانہ وانصارہ۔